دین پر چلنے کی کوشش کرنے والے یا اس کا دعویٰ کرنے والے لوگوں سے ایک غلطی عام طور پر ہوتی ہے، اور وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ کچھ ظاہری وضاحت، کچھ ظاہری شکل صورت اور کچھ نظر آنے والے اعمال وہ انسان اختیار کر لیتا ہے، ان کی پابندی کرنے لگتا ہے۔ جو عمل معاشرے میں رائج ہوتے ہیں، ماحول ان عملوں کے لیے سازگار ہوتا ہے، اور جن عملوں کے کرنے سے کوئی خاص نفس کی طرف سے کشمکش اور مخالفت بھی نہیں ہوتی، ان عملوں کے کر لینے کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ دینداری ہے اور میں اب دیندار بن گیا۔ یہ غلط فہمی پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے سب سے پہلے پڑھی تھی، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اس آیت میں اللہ نے یہودیوں کی اس بڑی غلطی کو بیان فرمایا ہے، اور ان کو مخاطب کر کے ان کو اس غلطی کی اصلاح کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دین کی روح و دین کی حقیقت جب زندگیوں میں نہیں ہوتی تو انسان کچھ فروعی قسم کے مسائل پر بحث کر کے، الجھ کر، اصرار کر کے وہ اپنے مذہبی جذبے کو تسکین دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، تب تک آپ نے نماز اس رخ پر پڑھنے کا معمول بنایا کہ سامنے بیت اللہ بھی ہوتا تھا، خانہ کعبہ، اور بیت المقدس بھی ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب یہ ممکن نہیں رہا کہ دونوں کی طرف بیک وقت رخ ہو، اور چونکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جن مسائل میں کوئی نیا حکم صراحتاً اللہ کی طرف سے نہیں آتا تھا، ان مسائل میں آپ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شریعت اور معمول پر ہی عمل کرتے تھے، اور چونکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام میں بیت المقدس ہی قبلہ تھا، تو اب آپ نے مدینے پہنچنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اور پڑھانا شروع فرمایا۔ یہ جذبہ عبدیت اور اطاعت کا ایک نمونہ تھا کہ ذاتی طور پر آپ کا رجحان ہزار کعبے کی طرف ہو، لیکن آپ سکھانے کے لیے آئے تھے یہ کہ ذاتی اور طبعی رجحان پر عمل نہیں کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ تقریباً 1.5 سال تک یہی معمول برقرار رہا، اور پھر جب صراحتاً حکم آ گیا کہ کعبے ہی کی طرف رخ کرنا ہے، تو اب تب آپ نے کعبے کی طرف رخ کرنا شروع فرمایا۔ یہ جو قبلے کی ایک بار یا 2 بار تبدیلی ہوئی، اس کو ایشو بنا لیا مدینے کے یہودیوں نے، اور عام لوگوں میں
کو بدگمان کرنے کے لیے، کنفیوز کرنے کے لیے اس کو موضوع گفتگو اور بحث بنا لیا، اور یہ کہا کہ یہ کیسے نبی ہیں جن کے ہاں قبلہ روز بدلتا رہتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ مشرق کی طرف رخ کرنا یا مغرب کی طرف رخ کرنا یہ اصل دین نہیں ہے۔ تو اصل دین کیا ہے؟ اس میں آپ نے ایمانیات کے علاوہ، ایمانیات کے بعد جس چیز کا بڑی تفصیل سے اور اہمیت سے ذکر فرمایا اور 2 عنوانوں سے ذکر فرمایا، وہ تھا اللہ کے دیے ہوئے مال کو، اللہ کے دیے ہوئے پیسوں کو خرچ کرنے کی ترتیب۔ فرمایا کہ جو اصلی دینداری ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے مال کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے، یتیم بچوں پر خرچ کیا جائے، غربت اور میں مبتلا لوگوں کی خدمت پر اور ان کی اعانت پر خرچ کیا جائے، مسافروں کی خدمت پر خرچ کیا جائے، جو لوگ ضرورت کا اظہار کر بیٹھتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر خرچ کیا جائے، جو پریشانیوں میں، قرضوں میں، غلامی میں مبتلا ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، ان کو اس مصیبت اور غلامی اور پریشانی اور ذلت سے نکالنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا جائے۔ جو لوگ مقروض ہیں، جن پر قرضوں کا بوجھ ہے، یا کوئی اچانک کسی بڑے مالی حادثے کا شکار ہو گئے، کوئی تاوان ان پر لگ گیا، ان کی مدد کے لیے مال کو خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا جائے، مسافروں کی خدمت اور ان کو سہولیات فراہم کرنے پر مال کو خرچ کیا جائے۔ یعنی رفاہ عام کے تمام ہی مصارف کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے، اور اس کے بعد زکوٰۃ کا الگ سے ذکر کر کے یہ اشارہ کیا کہ صرف زکوٰۃ کو ادا کر کے حقیقی دینداری حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ اپنے جذبے سے، جذبہ ایثار سے، خدمت انسانیت کے جذبے سے تم والنٹریلی مستقل طور پر پورے سال ان مصارف خیر میں اگر مال کو خرچ کرو گے تب دین کی حقیقت تمہیں حاصل ہوگی۔ اسی لیے اس آیت میں جو میں نے اس کے بعد پڑھی تھی، ارشاد فرمایا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یعنی نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہو، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے مال کو خرچ کرنا پڑے گا۔ اب بہت سے اللہ کے بندے جو چاہتے ہیں دل سے کہ وہ واقعتاً نیک بنے، اس کے لیے وہ مختلف تدبیریں اختیار کرتے ہیں، اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ذکر و معمولات کی پابندی بھی کرتے ہیں، کسی سے بیعت بھی ہوتے ہیں، دوڑ دوڑ کر خانقاہوں میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ والوں کے بیانات سنتے ہیں، تو ان تک بھی ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان کا مقصود جو حاصل ہوگا اس کے لیے ایک بہت ضروری شرط مال کا خرچ بھی ہے۔